بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو امانت وائس۔ سلطان نور الدین کون تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں کیوں آ رہے تھے؟ ایک رات سلطان نور الدین رحمۃ اللہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ستا رہا ہے۔ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 راتوں سے ان کو آ رہا تھا، اور آج پھر چند لمحوں پہلے وہی خواب انہوں نے دیکھا تھا جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کا قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لیے اور مدینہ کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت مدینہ جانے میں تقریباً 20 یا 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے جانے والے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام حاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلا لیا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے مگر آپ کو وہ 2 چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان بہت فکر مند ہو گئے اور آپ نے مدینے کے حاکم سے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اس دعوت میں شریک نہ ہوا ہو؟ تو جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والے تو سبھی تھے، لیکن 2 مغربی زائرین ہیں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے ہیں اور عرصے دراز سے مدینہ میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائرین نے اپنے آپ کو بہت عبادت گزار ظاہر کیا۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی چیزیں۔ فرش میں لرزش محسوس ہوئی تو آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو سرنگ میں جانے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہو گیا اور واپس آ کر سلطان کو بتایا کہ یہ سرنگ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان پر غصہ طاری ہو گیا۔ سلطان نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ تم کون ہو؟ بہت زیادہ پوچھنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مأمور کیے گئے ہیں۔ یہ سن کر سلطان رونے لگے اور اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد اب ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ سلطان نے ممار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا یہاں تک کہ پانی نکل آیا۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر حاضر ہو کر قدمین شریف کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔